کا क्या कोई सवाब है या यूं ही रखी जाती है? اکثر و بیشتر لوگوں کی قبر میں بیری کی پتی رکھنے کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے نا، ایک جگہ سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام نے ایک ٹہنی لی اور اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹہنی کا حصہ ایک قبر پہ، دوسری ٹہنی کا حصہ دوسری قبر پہ ڈالا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصحاب سے فرمایا کہ یہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور زیادہ بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، تو اس وجہ سے ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کی وجہ بتائی کہ یہ میں نے جو ٹہنی کے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس پر ایک ٹکڑا اس پر ڈالا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، یہ ٹہنی بھی جب تک ہری رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس میں یوں ذکر فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، 28ویں پارے میں، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، والنجم والشجر یسجدان، بوٹیاں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو یہ پتیاں، یہ درخت، یہ ٹہنیاں، یہ بھی اللہ کے ذکر میں ملوث ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مٹی کے ڈھیلے تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ مولا یقین تو ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، یقین تو اس بات پر ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ یہ مجھے نظر آ جائے، مجھے سنائی پڑ جائے کہ یہ ذکر اللہ کا کس طرح سے کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں سنائی پڑے گا، تو ان کو ہر طرف سے ذکر کی آوازیں آنے لگیں، جدھر بھی دیکھتے تھے نا تو بس ادھر سے ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، پیڑ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درخت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بوٹیاں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو ان کو لگا پیشاب، یہ جیسے ہی پہنچے نا واش روم میں، استنجا خانے میں، تو انہوں نے پانی کو جیسے لیا نا تو اس سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز، تو پانی وہیں رکھ دیا کہ بھائی اب اس سے کیسے ہم استنجا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جنگل پہنچے، جنگل جا کے انہوں نے سوچا چلو جنگل میں پیشاب کرتے ہیں، پھر ایک پیشاب کرنے بیٹھے، ڈھیلا اٹھایا تو اس سے اللہ کے ذکر کی آواز، تو وہ کہنے لگے کہ مولا یہ آوازیں سنانا بند کر دے ورنہ ہمارا بھی پیشاب بند ہو جائے گا، اگر ہم اسی طرح سے ہم کانوں سے سنتے رہے تو پھر ہم تو استنجا تک نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے حکم آتا ہے کہ اگر جب آپ استنجا کریں نا ڈھیلے وغیرہ سے تو اس کو زمین پر مار لیں، پٹک لیں، تاکہ اگر وہ اللہ کے ذکر میں ملوث ہو تو ذکر کرنا بند کر دے۔ تو جتنی بھی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں نا سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ جو درخت ہوتے ہیں، جو ٹہنی ہوتی ہیں اور جو بیری کی پتی ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو اس وجہ سے بیری کے پتے کو رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جب تک یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا تو اگر مردے پر عذاب ہو رہا ہوگا تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پر ذکر اللہ کرنے کے لیے کوئی بھی شے موجود ہو تو اس کا جو کریڈٹ اور ثواب اور فائدہ ملتا ہے، اس سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس کو بھی ملتی ہیں۔ اگر کسی محلے میں نمازی ہے، کسی علاقے میں نمازی ہے، تو پورے محلے والوں کو اس کا ثواب ملتا ہے، پورے محلے والے اس کی برکتوں، جو اس پر رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں وہ اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اس کے لیے صرف بیری کی پتی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی پتی رکھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل رکھی جا سکتی ہے، لیکن بیری کے پتے کا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا مضبوط پیڑ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ دیر تک، کافی دیر تک یہ ہرا رہتا ہے، اور حکم یہی ہے اور یہی کتابوں کے اندر ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں جاندار رہتی ہیں، یعنی ان میں جان ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی اور بیری کے جو پتے ہوتے ہیں جب تک وہ ہرے رہیں گے جب تک اللہ کا ذکر کریں گی۔ اسی کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبروں پر کے آس پاس اگر پیڑ وغیرہ ہوں تو بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اس کی برکتیں جو ہوتی ہیں وہ اس مرحوم کو بھی ملتی ہیں۔ تو بس اسی وجہ سے بیری کے پتے رکھے جاتے ہیں کہ کافی دیر تک، کافی دنوں تک وہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔